الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دعا ہے کہ رب تعالیٰ تمام سیلاب زدگان کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور اے ایمان والو، اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو بہت، یعنی کہ کثرت کے ساتھ۔ اور پھر یہ ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، آگے فرمایا کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ تو ہاں چاہیے بھی یہ ہے کہ ہم جس مالک کا کھاتے ہیں اسی کے گن گائیں، اسی کا ذکر کریں اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کریں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں ہے، فرمایا کہ ترمذی شریف میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کا ذکر جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں جو بندے کو اللہ کے عذاب سے بچائے۔ تو یہ ترمذی شریف میں ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندوں کی طرح ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ کی طرح ہیں۔ اب ہم نے غور یہ کرنا ہے، پہلے تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ایمان والوں کے لیے کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ اب یہ قرآن پاک میں بھی آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائن بھی ہم نے جانے، یہ اب ہمارے لیے ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ہم، اس کا اجر ہمیں مل رہا ہے اس دنیا میں بھی، اس کا فائدہ ہمیں ہوگا قبر میں بھی، موت کے وقت بھی، حشر میں بھی، اور اس کے بدلے ہمیں جنت بھی ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے دلوں کے ضروری ہے۔ اور دل جو ہے بندے کا جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے چیزوں کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح سے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو دل کا زنگ دور کرنے کے لیے جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ دلوں کا زنگ جو ہے ان کو صاف کرتے ہیں۔ تو اب جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کا زنگ صاف ہو جائے، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب دل کو زنگ لگ جاتا ہے، جب انسان پہلی غلطی کرتا ہے، پہلا گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ جیسے انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے اسی طرح سے دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے بالکل، اور اس پر کوئی بھی بات، اچھائی کی بات جو ہے وہ اثر نہیں کرتی۔ کوئی بھی جو بات ہوگی وہ اثر نہیں کرے گی، کوئی سمجھانے کی بات کرے گا تو وہ اثر نہیں کرے گی، تو یعنی کہ اس کو ہدایت کا نور جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جو ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ان دو ذرائع سے اس کا دل پاک ہونا، صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے اچھائی کی بات جو ہے وہ اثر بھی کرتی ہے، اور سمجھانے کی بات ہوتی ہے تو وہ انسان سمجھتا بھی ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے ہر وقت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، فضول گفتگو سے بچتے ہوئے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ کی جو ہے قرب کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی معرفت کا نور داخل فرمائے گا، اور انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے ہی ولایت کے مقام تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے فضول گفتگو سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کریں گے۔ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور بھی بہت سے طریقے ہیں، لیکن ان میں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو ذکر کیا جاتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں ہمیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا، تو وہ فائدہ کیسے ہوگا؟
फ़ायदा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब हम अल्लाह का ज़िक्र इस नीयत से नहीं करेंगे, या अपने दिल को साफ़ करके, या फिर जो है हम अल्लाह का ज़िक्र जो है अपनी ज़बान से नहीं करेंगे। अक्सर लोग दिल में करते रहते हैं। जो भी चीज़ हमने पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, कोई वजीफ़ा पढ़ना है, अल्लाह का ज़िक्र करना है, जो चीज़ पढ़नी है उसको हमने ज़बान से पढ़ना है। जब हम ज़बान से पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर लोग वज़ाइफ पढ़ते रहते हैं, कहते हैं जी काम पूरा नहीं हो रहा। तो जब हम वज़ाइफ पढ़ेंगे ठीक तरह से नहीं, या हरूफ की अदायगी ठीक नहीं करते, या फिर जो है ज़बान से नहीं पढ़ते। ज़बान से पढ़ना इतना चाहिए कि अपने कान सुन सकें, इतनी आवाज़ होनी चाहिए कि अपने कान सुन सकें, इतनी ऊंची आवाज़ से पढ़ना ज़रूरी है। तो अल्लाह का ज़िक्र ऊंची आवाज़ से किया करें। अगर सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो अल्लाह का ज़िक्र करते हुए चढ़ें, अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए चढ़ें। जब नीचे उतर रहे हैं तो सुबहान अल्लाह कहते हुए नीचे आएँ। अल्लाहु अकबर का मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, सुबहान अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह पाक है, सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है। तो इस तरह से अल्लाह का ज़िक्र करते रहें हर वक्त। बच्चों को भी इसकी तरगीब दिलाएं ताकि हमारे बच्चों की ज़बानों पर भी अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र जो है वो जारी हो जाए। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अस्सलामु अलैकुम।